عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد رضوان اللہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور آج ہمارا یہ اسلامیہ لازمی 10th کلاس کا دوسرا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے آن لائن لیکچر میں ہم نے الدرس الرابع الف سورۃ الاحزاب آیت نمبر 1 تا 8 والا جو چیپٹر تھا، اس کی ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک پڑھ لی تھی، اور کچھ حصہ ہم نے آیت نمبر 5 کا بھی پڑھا تھا۔ چونکہ وہ آیت نمبر 5 کا حصہ کچھ زیادہ نہیں تھا، اس لیے میں وہیں سے دوبارہ شروع کر رہا ہوں۔ تو آپ تمام لوگ توجہ سے سنیے گا، اور حسب سابق میں آپ سے کہوں گا کہ پینسلز آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، کتابیں کھول کر بیٹھیے اور مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ بیٹا، اس سے پہلے ہم نے آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے سگے بیٹے نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ حق بات فرماتے ہیں۔ وہو، اور وہی یہدی رہنمائی کرتے ہیں، السبیل، سیدھے راستے کی۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل بیان فرمایا کہ اب جب منہ بولے بیٹوں کو سگا بیٹا ہم نہیں سمجھ سکتے، نہیں کہہ سکتے، تو پھر ان کو کیا کہنا ہے، کس نام سے، کس طرح انہیں مخاطب کرنا ہے۔ تو فرمایا ادعوہم، ادعو، تم بلاؤ، ہم انہیں، لآبائہم، ان کے باپوں کے نام سے۔ ہوا اقسط، ہوا یہ بات، اقسط، زیادہ انصاف کی ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف کی بات یہ ہے کہ تم منہ بولے بیٹوں کو ان کے جو اصل باپ ہیں انہی کی طرف منسوب کرو، اور ایسا نہ ہو کہ تم ان کے ناموں کے ساتھ اپنا نام لگا لو، اس بات کی قطعاً تمہیں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جی آگے دیکھیے، چنانچہ فرمایا ہوا اقسط عند اللہ، یہ بات اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی ہے۔ آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، فَإِن، فا کا معنی پس، ان میں نے اگر، فَإِن پس اگر، لَمْ تَعْلَمُوا تم نہیں جانتے، آباءہم ان کے باپوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں حکم تو دے دیا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارنا ہے، لیکن تمہیں ان کے اصل باپ وغیرہ جو ہیں ان کا علم نہیں ہے، ان کے نام نہیں جانتے، تو فرمایا پھر بھی تم ان کو بیٹا نہیں کہو گے، وہ تمہارے بھائی ہیں دینی اعتبار سے، دینی رشتے کے لحاظ سے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، بس اگر، لم تعلموا تم نہیں جانتے، آباءہم ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ، فا کا معنی پس، اخوان میں نے تمہارے بھائی، اخوان میں نے بھائی، کم میں نے تمہارے، فَإِخْوَانُكُمْ تو تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، یعنی دین کے اعتبار سے تمہارے بھائی ہیں۔ وَمَوَالِيكُمْ، وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، آپ دیکھ رہے ہیں میں یہ تھوڑا اسے زوم کر رہا ہوں۔ فَإِخْوَانُكُمْ وہ تمہارے بھائی ہیں، فِي الدِّينِ دین میں، وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں۔ واو میں نے اور، موالی میں نے دوست، کم میں نے تمہارے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، صحابہ کرام نے بھی سوچا ہوگا، دل میں خیال آیا ہوگا، کیونکہ عام طور پہ صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال زیادہ نہیں کرتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سوالات سے بچیں۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ضرور ہوتا ہے، دل میں خیال آیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ اگر تم یہ سوچو
کہ اس سے پہلے جو ہم سے کوتاہی ہو چکی ہے، ہم منہ بولے بیٹوں کو سگا بیٹا سمجھتے رہے، نہیں پتہ تھا، حکم نہیں آیا تھا، ایک رواج نہ ہوا تھا، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، وَلَيْسَ اور نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اس بارے میں، اخطأتم جو غلطی سے ہو گیا تم سے، بھی میں نے وہ، اخطأتم جو تم نے گناہ سے کر لیا، تو فیما اخطأتم بھی کا ترجمہ میں دوبارہ کر رہا ہوں، فیما اس بارے میں، اخطأتم بھی جو تم سے غلطی سے ہو گیا۔ غلطی کو اردو زبان میں ہم خطا بھی بولتے ہیں، تو خطا دراصل عربی زبان کا لفظ ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ اور نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، فیما اس بارے میں، اخطأتم بھی جو تم سے غلطی سے ہو گیا، وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ۔ اس آیت میں اس حصے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو تم سے غلطی سے ہوا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن جو تم جان بوجھ کر کرو گے، اب یہ حکم آ چکا ہے، اب پھر تم جان بوجھ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرو اور پھر منہ بولے بیٹوں کو سگا بیٹا کہو، تو فرمایا اس پر پکڑ ہوگی۔ ولیکن لیکن ما یہاں پہ آپ غور کیجئے گا، میں نے ولیکن میں واو کا ترجمہ نہیں کیا، تو قرآن مجید کا کوئی حرف بھی بے مقصد نہیں ہے، فضول نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے، ہر ایک حرف کا اپنا ایک مقصد ہے۔ میں صرف آپ کو ایک سمجھانے کی خاطر، ایک بامحاورہ ترجمہ بنانے کی خاطر میں آپ کو صرف ترجمے میں ایسے کہہ رہا ہوں، ولیکن کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، لیکن ویسے اگر لفظی ترجمہ صحیح طرح کریں تو ولیکن کا معنی ہوگا اور لیکن، تو فرمایا ولیکن لیکن ما تعمدت جو جان بوجھ کر کریں، قلوبکم تمہارے دل، مطلب یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں جو ایسا کوئی خیال گناہ کا آئے، نافرمانی کا، جو جان بوجھ کر ہو، اور تم ارادے سے جان بوجھ کر تم منہ بولے بیٹوں کو سگا بیٹا سمجھو، یا انہیں ان کے ناموں کے ساتھ اپنا نام لگاؤ، اور تمہارا ارادہ دل سے ہو کہ تم ایسا کر رہے ہو، تو فرمایا اس پر اللہ کے ہاں سے پکڑ ہوگی۔ تو وہاں پر یہ فارمولہ نہیں ہوگا جو ابھی پچھلے حصے میں ارشاد فرمایا کہ جو تم سے غلطی سے ہو گیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، فرمایا جو غلطی سے ہوا اس پر گناہ نہیں ہے، تو جو جان بوجھ کر کرو گے اس پر تمہیں پکڑا جائے گا، تم سے پوچھ ہوگی۔ ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن وہ جو جان بوجھ کر کریں تمہارے دل، قلوب میں نے دل کو میں نے تمہارے، وکان اللہ غفور الرحیم، ساتھ ارشاد فرما دیا اس آیت میں، اس حصے میں، کہ اگر تم نے جان بوجھ کر بھی کیا لیکن بعد میں ادراک ہو جائے، احساس ہو جائے اور توبہ کر لو، پکی سچی توبہ، تو اللہ پھر معاف کرنے والے ہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، غفوراً بخشنے والا، رحیماً رحم کرنے والا۔ جی آیت پوری ہوئی، آگے جی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس آیت کے حصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ فرمایا کہ مومنوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنا حق رکھتی ہے، اتنی مقرب ہے، اتنی محترم ہے کہ ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ان پر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ اوپر آیت میں دوبارہ کو ہائی لائٹ کر کے دکھا دوں، یہ یا ایھا النبی لکھا ہوا ہے، تو ہم نے اس درس میں، اس لیکچر میں یہ بات پڑھی تھی، سیکھی تھی کہ لفظ نبی اگر الف لام کے ساتھ آ جائے، جیسے کہ یہاں پر ہے النبی، الف لام شروع میں ہو، ویسے تو صرف نبی کا لفظ ہوتا نبی پیغمبر، لیکن جب الف لام آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے خاص پیغمبر، خاص نبی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں زوم کر رہا ہوں، النبی، یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ الف لام شروع میں ہے، تو یہاں صرف نبی مراد نہیں ہوگا، خاص نبی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد۔ فرمایا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولا زیادہ حق رکھتے ہیں، اولا زیادہ حق رکھتے ہیں، زیادہ قریب ہیں، بالمومنین مومنوں کے زیادہ قریب ہیں، یا مومنوں پر زیادہ حق رکھتے ہیں، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی، من میں نے سے، انفس میں نے جانے، ہم میں نے ان کی، انفس میں نے جانوں کے معنی میں کیا ہے، جان کی جمع جانے، اور یہ انفس بھی جمع ہے، اس کا واحد ہے نفس، نفس واحد ہے
اور اس کی جمع ہے انفس، تو یہ جمع اس لحاظ سے میں نے اس کا معنی کیا جانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا زیادہ حق رکھتے ہیں بالمومنین مومنوں پر من انفسہم ان کی جانوں سے، وازواجہ اور دوسرا مقام کیا بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں نا وہ اس مومنوں کی مائیں ہیں، وازواجہ اور ان کی بیویاں یعنی ان کی بیویاں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وازواجہ اور بیویاں ان کی، امہات مائیں ہیں، ہم ان کی یعنی مومنوں کی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں پہ ایک الگ سے حکم ارشاد فرمایا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار، یہاں پہ بات سمجھنے کی ذرا ضروری ہے، آپ لوگ اگر توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اس حصے میں کہ جو رشتہ دار ہیں نا ان کا حق زیادہ ہے۔ دراصل یہ اس پس منظر میں آیت آپ کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ جانے کے بعد صحابہ کرام میں ایک تعلق قائم کیا تھا جسے ہم مواخات کا تعلق کہتے ہیں، بھائی چارہ قائم کر دیا تھا۔ وہ مومن جو مہاجرین تھے اور وہ مومن جو انصار تھے، مہاجرین جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، اور انصار وہ مسلمان تھے جو پہلے سے مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہوں نے مسلمانوں کا جو مکہ سے آئے تھے استقبال کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان مہاجرین اور انصار میں ایک تعلق قائم کیا، بھائی بھائی بنا دیا آپس میں۔ تو اس تعلق کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومنوں اور مومنین اور مہاجرین ان مومنوں سے مراد صرف مہاجر نہیں ہیں، انصار بھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مومنین سے ایمان والوں میں سے جو مدینے والے ہیں انصار ہیں وہ بھی، والمہاجرین اور جو ہجرت کرنے والے ہیں ان میں سے جو آپس میں رشتہ دار ہوں، ویسے رشتہ دار ہیں۔ ایک رشتہ داری تو یہ نا دیکھیں بات ذرا سمجھیے کہ مکہ سے مدینہ گئے، آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری قائم کر دی بھائی چارے کی شکل میں، ویسے وہ رشتہ دار نہیں تھے۔ تو وہ جب بھائی چارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تو وہ آپس میں ایک تعلق بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو واقعتاً آپس میں رشتہ دار تھے نا، جو اس تعلق سے پہلے بھی رشتہ رکھتے تھے، آپس میں رشتہ داری تھی، فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات بھی قائم کر دی ہے، اور ان کا ویسے ہی آپس میں اس سے پہلے بھی رشتہ داری اور تعلق ہے، تو اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوں گے اور ایک دوسرے کے حسن سلوک کے زیادہ محتاج بھی یہی ہوں گے کہ جو پہلے سے آپس میں ایک خونی رشتہ یا کوئی اس قسم کی رشتہ داری رکھتے ہیں۔ اب ترجمہ دیکھیے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار، بعضهم اولا ببعض، بعضهم اولا ببعض، ان میں سے بعض، بعضهم ان میں سے بعض، اولا ببعض بعضوں کے زیادہ قریب ہیں، بعضهم اولا ببعض ان میں سے بعض بعضوں کے زیادہ قریب ہیں۔ اولا کا معنی قریب، زیادہ قریب، کیونکہ رشتہ داری جو ہے فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق، من المؤمنین مومنوں میں سے، والمہاجرین اور مہاجرین میں سے۔ اور ایک بات اس میں اور بھی سمجھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی ہے، تعلق بھی ان کا آپس میں زیادہ ہوگا جو رشتہ دار ہیں، اور ویسے بھی اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے اور فوت ہونے والوں کا اصل رشتہ دار کوئی موجود ہے، اور ساتھ ساتھ رشتہ دار کے علاوہ کوئی ایسا بھی ہے جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق قائم فرمایا تھا مواخات کا، اب دو طرح کے لوگ ہو گئے، مرنے والے کا ایک رشتہ دار بھی ہے اور ایک ویسا بھی کوئی ہے جس کے ساتھ بھائی چارہ آپ علیہ السلام نے قائم فرمایا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بہرحال ان دونوں میں سے اس مرنے والے کے ترکے کا، اس کی وراثت کا اور اس کی مال و دولت جو یہ چھوڑ کر مرا ہے، فوت ہوا ہے،
اس کو استعمال کرنے کا زیادہ حق اسی کا ہے جو رشتہ دار ہے۔ ہاں کوئی وصیت وغیرہ، کوئی نیکی بھلا، کوئی انسان مرنے والا جو فوت ہوا ہے اس کے لیے بھی کر لے، جو اس کا دوست جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، جس کے ساتھ بھائی چارہ قائم فرمایا تھا، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال حسن سلوک کا اور اس فوت ہو جانے والے کے ترکے کا زیادہ حقدار وہ ہوگا جو اس کا رشتہ دار ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، بعضهم اولیٰ ببعض، ان میں سے بعضوں کے زیادہ قریب ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق، من المؤمنین، مومنوں میں سے، والمہاجرین، اور مہاجرین میں سے، الا ان تفعلوا، الا مگر یہ، یعنی ویسے تو رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں اس کے علاوہ، ان رشتہ داروں کے علاوہ دوسرا بھی کوئی حقدار ہو سکتا ہے، جیسے کہ دوست، احباب، یا وہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موالات قائم کی تھی، مواخات قائم کی تھی۔ الا مگر یہ تفعلوا، کہ تم کرو، الی اولیائکم، اپنے دوستوں کے ساتھ، معروفہ، کوئی نیکی۔ اولیاء دوست کے معنی میں، اگر اولیاء جمع ہے، اس کا واحد ہے ولی۔ الا ان، مگر یہ کہ تفعلوا، تم کرو، الی اولیائکم، اپنے دوستوں کے ساتھ، معروفہ، کوئی نیکی۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، کان ذالک، کانا ہے، ذالک یہ حکم، فی الکتاب کتاب میں، مستورا لکھا ہوا، یعنی کتاب اللہ کے اندر اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے۔ کون سا حکم؟ جو ابھی اوپر گزرا ہے، کہ زیادہ حقدار تو رشتہ دار ہیں جو سگے رشتہ دار ہیں، لیکن اس کے علاوہ، اگر اس رشتہ داروں کے علاوہ تم اپنے کوئی دینی بھائی جس سے حضور نے مواخات قائم کی، یا اور کوئی رشتہ داروں کے علاوہ ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے بھی کچھ نیکی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ نیکی کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ فوت ہو جانے والا کوئی وصیت کر دے کہ میرے وفات کے بعد میرے ترکے میں سے کچھ اتنا حصہ فلاں آدمی کو بھی دے دیا جائے، جو کہ رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن بہرحال نیکی کے طور پر، تو فرمائی اجازت ہے۔ کانا ذالکا، کانا ہے، ذالکا یہ حکم، فی الکتابی کتاب میں، یعنی قرآن مجید میں، مستورہ لکھا ہوا، مستورہ سطر سے ہے، مستورہ لکھا ہوا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اللہ تعالیٰ نے ایک عہد کا ذکر فرمایا ہے، اور اس عہد سے مراد پیغمبروں سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا اس عہد کا ذکر ہے، اور عام طور پر مفسرین نے جو بیان فرمایا، اس سے عہد سے مراد وہ عہد بھی ہو سکتا ہے جو اللہ نے سب سے لیا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سب انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے، جب ابھی وہ روحیں تھیں، ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اللہ نے سب سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو سب نے کہا کہ ہمارا رب آپ ہیں۔ یا تو یہ عہد ہے، یا ایک اور عہد بھی ہو سکتا ہے جس کا ان آیات میں ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے وہ انبیاء سے لیا تھا، انبیاء علیہم السلام سے عہد کون سا لیا تھا جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ وہ عہد کیا تھا؟ دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں اس کی تفصیل آتی ہے، میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ اللہ نے ہر نبی سے اس بات کا بھی عہد لیا تھا کہ اگر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہوتے ہوئے تشریف لے آئیں تو تم ان کی مدد کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی پوری معاونت کرو گے۔ تو سب انبیاء نے عہد کیا کہ اگر ہماری زندگی میں ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے سامنے آپ کے آخری پیغمبر تشریف لے آئیں تو ہم ان کے مکمل طور پہ حمایتی بنیں گے اور ان پر ایمان بھی لے کر آئیں گے۔ بہرحال اس میں بہت زیادہ تفصیل بھی ہے، تو ہمیں زیادہ توجہ ترجمے کی طرف رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی سوال اس پر ہوگا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری جب ملاقات ہوگی تو اس میں بھی ہم ان سوالات کے جوابات پر تفصیلی گفتگو کر لیں گے۔ آپ ذرا دیکھیے، وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا ہم نے لیا، مِنَ النَّبِيِّينَ نبیوں سے، مِيثَاقَهُمْ ان کا عہد، میثاق میں نے عہد، ہوں میں نے ان کا، یعنی مطلب یہ کہ ہم نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا۔ عہد کہتے ہیں پکا وعدہ، یہ مطلب ہے۔ وَمِن کا، اور آپ سے بھی، یہ آپ سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ سے بھی لیا۔ وَمِن نُوحٍ اور نوح علیہ السلام سے بھی لیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام سے بھی لیا۔ وَموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی لیا۔ وَعِیسیٰ ابن مریم
اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی لیا۔ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم جو مریم کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً تمام جگہوں پہ جہاں بھی آیا ہے تو اکثر جگہوں پہ عیسیٰ صرف اکیلا نہیں آیا بلکہ ان کے ساتھ ان کی والدہ کا نام بھی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے پیدا فرمایا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کا قدرت کا ایک مظہر ہے۔ تو ومن کا سے لے کر وعیسیٰ ابن مریم تک اگر آپ غور کریں تو 5 انبیاء کا ذکر ہے۔ ومن کا اور آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے۔ جن 5 انبیاء کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ 5 انبیاء ہیں۔ ان 5 انبیاء کو اولو العزم پیغمبر بھی کہا جاتا ہے۔ وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا منہم ان سے میثاقاً غلیظا پکا عہد، میثاق میں نے عہد، غلیظہ میں نے پکا۔ لیسأل الصادقین عن صدقہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ عہد کیوں لیا؟ عہد لینے کا مقصد ایک آزمائش تھی، اور آزمائش کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ بعد میں روز محشر سچوں سے بھی سوال کرے گا اور بروں سے بھی سوال کرے گا، جھوٹوں سے بھی کرے گا۔ تو سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کافر جو نافرمان ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا، اور چونکہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کیا ہوگا اس وجہ سے ان کے لیے عذاب ہوگا۔ لیسأل تاکہ وہ پوچھے، لیسأل لی میں نے تاکہ، یسأل وہ پوچھے مطلب کون؟ یعنی اللہ تعالیٰ۔ لیسأل تاکہ وہ پوچھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ پوچھے، الصادقین۔ اچھا، آپ یسأل کا معنی پوچھنے کے بجائے سوال کرنا بھی کر سکتے ہیں۔ لیسأل تاکہ سوال کرے وہ یعنی اللہ تعالیٰ، الصادقین سچوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں، ان کی سچائی کے بارے میں۔ عن میں نے بارے میں، صدق میں نے سچائی، ہم میں نے ان کی۔ لیسأل تاکہ وہ پوچھے، الصادقین سچوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں۔ وأعد اور اس نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً علیما دردناک عذاب۔ بیٹا ایک بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، نہیں بتائی تو آپ اب سمجھ لیجئے، یہ آخری بات ہے، اس کے بعد ہم اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کریں گے۔ لیسأل کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لام ہے، میں آپ کو یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہائی لائٹ کر دوں۔ یہ دیکھیے ذرا، میں اس کو انڈر لائن کر رہا ہوں، یہ میں نے یہاں پہ کیا لام زیر لی، اور دوسری طرف میں یہاں بھی کروں گا، یہ دیکھیے ذرا، للکافرین کے ساتھ بھی لام زیر لی ہے، اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیسأل کے نیچے بھی شروع میں بھی لام زیر لی ہے۔ تو لام زیر لی یہ بھی لام زیر لی ہے، اور ادھر للکافرین کے شروع میں بھی لام زیر لی ہے، لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ لیسأل لام زیر لی کا معنی ہے تاکہ، جبکہ للکافرین میں ہے لام زیر لی کا معنی کے لیے۔ وأعد اور اس نے تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ اسی طرح لیسأل کے شروع میں جو لام ہے اس کا معنی کیا ہے؟ لیسأل تاکہ، آپ نے یاد ہوگا آپ کو، لیسأل تاکہ، یسأل پوچھے وہ، لیسأل تاکہ وہ پوچھے۔ اس کے برعکس یہاں میں کر رہا ہوں وأعد اور اس نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے۔ یہاں پہ یہ بات ذرا سمجھنی ہے، اصول اصل میں یہ ہے اس میں کہ اگر لام زیر لی کے بعد ورب آ جائے، جیسے کہ لام زیر لی، یہ ایک لام زیر لی ایک حرف ہے، اور یسأل ورب ہے، یسأل پوچھنا، پوچھے، ورب آ گیا، فعل آ گیا، تو جہاں پہ لام زیر لی کے بعد ورب ہے وہاں پہ ہم معنی کرتے ہیں تاکہ، اور جہاں لام زیر لی کے بعد ورب نہ بلکہ ناؤن ہو، جیسے للکافرین میں لام زیر لی کے بعد الکافرین ناؤن ہے، ورب نہیں ہے، تو وہاں پہ لام زیر لی کا معنی ہوگا کے لیے۔ تو یہ بات ذرا سمجھنی ہوگی، میں بیک کر لوں۔
وَأَعَدَّ اور اس نے تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذابًا علیما دردناک عذاب۔ انشاءاللہ اس سبق کی ایکسرسائز اور ضروری سوالات جو شارٹ کوسچن ہے چیپٹر کے اندر سے ترجمے میں سے انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں، تب تک کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔